حضرت آدم علیہ السلام کو اپنی ایک غلطی، اللہ کا ایک حکم نہ ماننا یاد آیا ہے تو وہ بھی اللہ کے حضور التجا نہیں کر رہے، بلکہ اللہ کے حضور یہ دعا کر رہے، رب نفسی، اللہ آج مجھے اپنے قہر اور اپنی پکڑ سے بچا لے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت اسماعیل علیہ السلام، حضرت عیسیٰ علیہ السلام، حضرت موسیٰ علیہ السلام، سارے انبیاء کے پاس یکے بعد دیگرے لوگ جا رہے ہیں، ابھی یہ نہیں کہہ رہے کہ اللہ سے کہیں اللہ ہمیں جنت میں بھیج دے، ابھی تو التجا یہ کر رہے ہیں، اللہ اس دین کی سختی جو ہے وہ اتنی زیادہ ہے کہ شیر خوار بچے جو ہے اس دن کی ہیبت سے بوڑھے ہو گئے ہیں۔ بھائی بھائی سے بھاگ رہا ہے، ماں بیٹے سے بھاگ رہی ہے، بیٹا باپ سے بھاگ رہا ہے، وہاں کوئی رشتہ ناتا دوستی کوئی تعلق جو ہے وہ کام آنے والا نہیں ہے۔ بھائیو یہ آخرت کا امتحان ہے، تو اللہ نے فرما دیا وہاں رشوت نہیں چلے گی، سفارش نہیں چلے گی۔ فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ، ایک ذرے کے برابر اخلاص پہ مبنی نیکی کی ہے تو ایسا نہیں ہے کہ اللہ نے حساب لیا تو اللہ کو اس نیکی کا پتہ نہیں چلا۔ فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ، اور ایک ذرے کے برابر بھی زیادتی کی ہے، ایک ذرے کے برابر بھی جسے اللہ نے گناہ کہا ہے، اب اس گناہ کا تعلق چاہے اللہ کی بندگی کے ساتھ ہے یا اس گناہ کا تعلق لوگوں کے ساتھ لین دین اور معاملات کے ساتھ ہے، ایک ذرے کے برابر بھی ظلم و ستم بھی ہے تو بھائیو ایسا نہیں ہے کہ اس کا جواب نہ دینا پڑے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قیامت کے دن میں اپنی امت کو غر محجلین، ان کے 5 کلیان ہونے سے پہچان لوں گا۔ دیکھیں آج امت کو بہت ساری غلط عقائد اور فرسودہ رسومات کی وجہ سے دین اسلام سے دور کیا جا رہا ہے۔ یہاں ہمیں یہ بھی بتایا جاتا ہے بھئی کلمہ پڑھا ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، آپ نے یہ گواہی دی ہے کہ اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ، تو بتایا جاتا ہے اب آپ جنتی ہیں، جہنم آپ کے لیے نہیں ہے۔ بھائی یہ بات کس نے بتائی ہے؟ کیا یہ کلمہ ابو بکر صدیق نے نہیں تھا پڑھا؟ کیا یہ کلمہ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نہیں تھا پڑھا؟ کیا یہ کلمے کا اقرار حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نہیں کیا تھا؟ کیا اس کلمے کے اوپر ساری زندگی گزارنے والے علی حیدر کرار رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہیں اس کلمے پہ بھروسہ نہیں تھا؟ لیکن جب بھی مصلی پہ کھڑے ہوتے ہیں، جب بھی قیامت کی ہولناکی کی تلاوت کرتے ہیں، چاہے وہ دن کا اجالا ہے چاہے رات کی تاریکی میں، اپنے گھر کے اندر تہجد کے وقت میں رب کے سامنے کھڑے ہیں، یہ چاروں بہترین شخصیات امت محمدیہ میں سے سب سے بہترین لوگ، چاروں کے چاروں میرے نبی کے یار، سب سے بہترین اللہ کے ولی لوگ، اس کے باوجود جب مصلی پہ کھڑے ہوتے ہیں تو روتے کیوں ہیں؟ قبرستان کے پاس سے گزرتے ہیں تو روتے کیوں ہیں؟ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے غلام کے ساتھ قبرستان کے پاس سے گزر رہے ہیں، اپنے غلام سے کہتے ہیں بھی سواری کو روکو، اترتے ہیں، قبرستان داخل ہوتے ہیں، السلام علیکم یا اہل القبور، قبرستان میں داخل ہونے کی دعا پڑھنے کے بعد ان کے لیے جو ہے مغفرت کی، بخشش کی، رحمت کی رب سے دعا کرنے کے بعد وہاں بیٹھ جاتے ہیں اور پھر اپنی قبر کو، اپنی موت کو یاد کر کے اتنا روتے ہیں، ان کا خادم، ان کا غلام بتاتا ہے کہ جس جگہ پہ عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ تشریف فرما ہیں اس جگہ پہ آنسوؤں کے نشانات میں نے دیکھے، صرف چہرہ تر نہیں ہوا، صرف داڑھی تر نہیں ہوئی، بلکہ زمین پہ آنسو گرنے کی وجہ سے تری، کہتے میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھی۔ بھائیو یہ کون عثمان ہیں رضی اللہ تعالی عنہ جنہیں ایک مجلس میں محبوب پیغمبر علیہ السلام نے 3 مرتبہ کہا العثمان فی الجنہ، العثمان فی الجنہ، العثمان فی الجنہ، عثمان اللہ نے تمہارے اوپر جنت کو واجب کر دیا ہے۔ اللہ نے نام لے کے اپنے محبوب علیہ السلام کو بتایا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کے سامنے اعلان بھی فرما دیا، اس کے باوجود انہیں پتہ ہے کہ قیامت کی ہولناکی کیا ہے، اس دن کی پکڑ کیا ہے،
انہیں پتا ہے کہ اس دن رب کا حساب کیا ہے، انہیں پتا ہے کہ جہنم کا ایندھن بننا کیا ہے، تو اس لیے رب سے بار بار بخشش مانگ رہے ہیں اور رب کی رحمت کی بھیک مانگ رہے ہیں۔ اور ہمارے جیسے گناہگار جنہیں جو ہے پتہ ہی نہیں ہے کہ محبوب پیغمبر کی سنت کیا ہے اور بدعت کیا ہے، محبوب پیغمبر کی سنت کیا ہے، رسومات کیا ہیں، نبی کریم کی محبوب چیز کی کیا ہے، اور شیاطین نے جو دین اسلام کے اندر نئی نئی چیزوں کو داخل کر دیا وہ کیا ہے۔ صحابہ رب سے دن بھر رات رب کی رحمت کی بھیک مانگ رہے ہیں، اور ہمیں یہ بات بتا دی گئی ہے کہ بس کلمہ پڑھا ہے اب آپ جنتی ہیں۔ اور بھائیوں میدان محشر کا حشر دیکھیں، نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ میں غر محجلین 5 کلیان، یعنی وہ لوگ جو نمازی ہیں۔ اب دیکھیں ہمیں بتایا کلمہ پڑھا تو جنتی ہیں، اب بہت سارے کلمہ گو جہنم کے اندر ہیں، تو جنتی جنت کے اندر تلاش کر رہے ہیں، میرا فلاں بھائی نظر نہیں آ رہا، میرا دوست، میرا محلے دار نظر نہیں آ رہا۔ اب جنت بلندی پہ ہے، جہنم نیچے ہے، جب ڈھونڈنے کے باوجود میرا وہ یار، میرا دوست، میرا بھائی نہیں ملا، تو پھر آپس میں پوچھتے ہیں، کہتے ہیں ابھی تو جنت میں تو نہیں مل رہا۔ جب نیچے دیکھتے ہیں، اللہ ہم سب کو جہنم سے محفوظ رکھے۔ اب وہ بندہ جہنم میں جل رہا ہے تو وہ پوچھتے ہیں ما سلککم فی سقر۔ بھائیو یہ نقشے قرآن نے کھینچے ہیں، یہ کسی ملا یا قاری کے فتوے نہیں ہیں، یہ اللہ احکم الحاکمین نے حشر کے میدان کا نقشہ میرے اور آپ کے سامنے رکھا ہے۔ جو لوگ طفل تسلیاں دے رہے ہیں، جھوٹی تسلیاں دے رہے ہیں کہ بس کلمہ پڑھا ہے تو ٹھیک ہے، اب عبادتیں کرنے کی ضرورت نہیں ہے، لوگوں کے ساتھ اپنے معاملات کو درست رکھنے کی ضرورت نہیں ہے، پوچھا جا رہا ہے ما سلککم فی سقر، اور جہنم میں کیوں جل رہے ہو؟ کیا کہتے ہیں؟ قالوا لم نک من المصلین، ہم نماز پڑھنے والے نہیں تھے۔ بھائیو کیا یہ جواب کوئی کافر دے گا؟ جس نے کلمہ ہی نہیں پڑھا اس سے نماز کا سوال کیا؟ تو یہ سوال کس سے ہے؟ یہ مسلمان سے ہے۔ یہ سوال کس سے ہے؟ جو اللہ رسول پہ ایمان لایا تھا، اقرار کیا تھا، گواہی دی تھی، اور ہم دنیا میں سمجھتے تھے یہ مسلمان ہے، یہ مومن ہے۔ اب پوچھا جا رہا ہے کیوں جل رہے ہو؟ قالوا لم نک من المصلین، ہم نماز نہیں پڑھتے تھے، حقوق اللہ کا تذکرہ کر دیا، اور پھر ساتھ کہا ہم مساکین کو کھانا نہیں کھلاتے تھے، یعنی اللہ کا حق بھی پورا نہیں کرتے تھے، اور جو بندوں کے معاملات ہیں، جو لوگوں کے ساتھ لین دین تھا، جو لوگوں کے ساتھ میرا حسن اخلاق تھا، جو حقوق العباد کی صورت میں میرے اوپر ذمہ داری ڈالی گئی تھی، ان دونوں ذمہ داریوں کو پورا نہ کرنے والے بتا رہے ہیں کہ بھئی اس وجہ سے ہمیں جہنم میں گرنا پڑ رہا ہے۔ اب وضو کرنے والے وضو کے اعضاء چمک رہے ہیں، اب وہ سارے لوگ حوض کوثر پہ جو کئی دنوں سے، قیامت کا دن جو کئی 100 سال کے برابر ہے، لوگ گرمی کی شدت سے پریشان، نڈھال، بھوکے پیاسے ہیں، اب وہاں حوض کوثر سے جن کو جام دیے جائیں گے وہ خوش نصیب میرے محبوب علیہ السلام کے امتی ہیں۔ آقا علیہ السلام سے ہاتھوں سے جام کوثر پی رہے ہیں، اللہ ہمیں بھی نصیب فرما دے۔ اب وہ خوش نصیب لوگ پی رہے ہیں، آقا علیہ السلام پلا رہے ہیں، اچانک سے جبریل امین آئیں گے اور درمیان میں ایک دیوار کھڑی کر دی جائے گی، اور ان لوگوں کو سہکن پیچھے پیچھے دھکیلا جائے گا، پیچھے پیچھے کر دیا جائے گا۔ بھائیو جو آج ہمیں یہ کہا جا رہا ہے کہ کوئی بات نہیں، کوئی فرق نہیں پڑتا، دیکھا جائے گا، جب ہوگا تو دیکھ لیں گے، اب دیکھیں وہاں کا منظر کیا ہے، اب دیکھیں وہاں کیا انجام ہو رہا ہے، حشر کیا ہو رہا ہے، اور وہاں پھر کون سی چیزیں ہماری مددگار بننے والی ہیں۔ ان سب کو پیچھے کر دیا۔ کون لوگ؟ جو وضو کرنے والے، نمازیں بھی پڑھنے والے، جو کہ اللہ نے قرآن میں یہ بھی کہا فَوَيْلٌ لِّلْمُصَلِّينَ۔ اور بھائیو ہلاکت نمازیوں کے لیے بھی ہے۔ یہ کون سے نمازی ہیں؟ جن کی نمازیں میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام کے طریقے کے مطابق نہیں ہیں۔ صرف بے نمازی ہی جہنم میں نہیں جائے گا، نمازی بھی جہنم میں جا رہے ہیں۔ کون سے؟ فَوَيْلٌ لِّلْمُصَلِّينَ، سورہ ماؤن کو پڑھ کے دیکھیں، فرمایا ہلاکت ہے، تباہی ہے، بربادی ہے۔ اور کچھ مفسرین نے کہا کہ ویل وادی جو اللہ نے بیان فرمایا ایک جہنم کے اندر اسپیشل وادی کا نام ہے، کن کے لیے؟ نمازیوں کے لیے۔ اب یہ کون سے نمازی ہیں؟ وہ لوگ جو پکے سچے نمازی نہیں ہیں، جو 5 پوری نمازیں نہیں پڑھتے، یا نماز کی ان کے اندر فکر، لگن، تڑپ نہیں ہے،
کبھی ایک پڑھی کبھی دو پڑھی، کبھی جمع کی کبھی قضا کی، کبھی پڑھ لی کبھی نہ پڑھی، یا وہ لوگ جو نمازیں تو پڑھ رہے ہیں لیکن ان کے اندر جو سنت طریقہ موجود تھا، جو نبی علیہ السلام کی شرط ہے وہ موجود نہیں تھی، لہذا ایسا نمازی بھی جہنم میں جل رہا ہے۔ نبی کریم علیہ السلام نے پوچھا جبریل آنے دو، غر محجلین، میرے امتیوں کی یہ نشانی بتائی گئی تھی کہ ان کے وضو کے اعضاء آفتاب و مہتاب کی طرح چمک رہے ہوں گے، تو جبریل امین کیا فرمائیں گے؟ کہیں گے یا رسول اللہ یہ آپ کے نہیں ہیں۔ کتنے ایسے مقامات ہیں کہ اللہ کے نبی نے فرمایا لیس منا، وہ ہم میں سے نہیں۔ جو دھوکہ دیتے اللہ کے نبی نے فرمایا وہ ہم میں سے نہیں۔ جو وعدہ کر کے توڑ دیتا اللہ کے نبی نے فرمایا وہ ہم میں سے نہیں۔ جو امانتوں کی حفاظت نہیں کرتا فرمایا وہ ہم میں سے نہیں۔ لا ایمان لمن لا امانت لہو، جو امانتوں کی حفاظت نہیں کرتا اس کے دین کی کوئی گارنٹی نہیں ہے۔ ولا دین لمن لا عہد لہ، جو وعدہ کر کے وعدہ پورا نہیں کرتا اس کے دین کی کوئی گارنٹی نہیں ہے۔ فلیس منا، آقا علیہ السلام بتا رہے ہیں لوگوں وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ لیکن آج ہمیں جھوٹی تسلیاں دی جا رہی ہیں، وہ کلمہ پڑا ہے اب جو مرضی کرو، چاہے سود کھاؤ، چاہے رشوت لو، چاہے جو ہے سودی کاروبار کرو، چاہے لوگوں سے جو ہے آپ اپنے معاملات جتنا مرضی کسی کا حق مارو، ظلم کرو، اپنی بہن کا حق مار لو، اپنے پڑوسی کا حق مار لو، اپنے بیٹے بیٹی کا حق مار لو، کوئی فرق نہیں پڑتا۔ تو بھائیوں فرق پڑتا ہے۔ آقا علیہ السلام فرما رہے ہیں لیس منا، وہ ہم میں سے نہیں ہے، وہ مسلمانوں میں سے نہیں ہے، وہ مومنین میں سے نہیں ہے۔ اور میدان حشر میں جبریل امین بھی بتا رہے ہیں آقا یہ آپ میں سے نہیں ہے۔ نبی علیہ السلام پوچھتے ہیں یہ کون سے لوگ ہیں؟ فرمایا رسول اللہ جنہوں نے آپ کے دنیا سے رخصت ہو جانے کے بعد جب آپ کو اللہ نے کہہ دیا الیوم اکملت لکم دینکم کہ آج میں نے اپنے دین کو مکمل کر دیا ہے۔ مکمل کا مطلب یہ ہے ایک ذرے کی بھی گنجائش نہیں ہے کہ یہ کہا جائے اور اس کام کے کرنے میں حرج کوئی نہیں ہے، اس کام کو دین اسلام میں شامل ہونے سے کوئی فرق نہیں پڑتا، لہذا بڑا خوبصورت کام ہے، بڑا اچھا کام ہے، بظاہر نیکی کا کام ہے، لیکن اگرچہ نبی علیہ السلام کی سنت کی مہر نہیں لگی، فرمایا جو بندہ ایسے کام کو کرے گا یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے دین اسلام کے اندر اضافہ کر لیا ہے، لہذا ایسے لوگوں کا دین جو ہے اللہ کی بارگاہ میں قبول و منظور نہیں ہے۔